میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ پاکستان کی 63 ایئرز کی تاریخ میں جو چھوٹے چھوٹے چور ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈکیتیاں کرتے ہیں، وہ اکثر منظر عام پہ آ جاتے ہیں، ان کی پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے، پکڑے بھی جاتے ہیں، سزا بھی مل جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی بڑی بڑی ڈکیتیاں ہیں جو بقول سپریم کورٹ کے ججز کے کہ ان کے ملزمان سامنے بھی نہیں آتے، کچھ ملک سے فرار بھی ہو جاتے ہیں اور اصل ملزمان تک پہنچا بھی نہیں جا سکتا، اور اس میں ہمارے بہت سے ادارے ایسی انویسٹیگیشنز کو کور اپ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان سٹیل ملز کیس کی، جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی لگا ہوا ہے، اور اس میں ابھی تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں اور اس میں مسئلے مسائل کیا ہیں اور پاکستان سٹیل ملز کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، جو کہ سابق چیئرمین ہیں پاکستان سٹیل مل کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مسعود احمد طاہر صاحب، جو کہ سیکرٹری رہے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب امتیاز لودھی، جو اس وقت ایکٹنگ چیئرمین ہے پاکستان سٹیل مل کے، چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان سٹیل مل کے، اور ان کے ساتھ ہمارے انویسٹیگیٹو رپورٹر اعزاز سید۔ امتیاز صاحب، پاکستان سٹیل مل میں اس وقت مسائل کیا ہیں؟ دیکھیے، مسائل کے جاننے کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ میں تھوڑا جانا پڑے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ مل جب سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ ایک سب اکنامک سائز تھا، اور ود ان 3 years آف اٹس اسٹیبلشمنٹ اس کی ایکسپینشن ہونی ضروری تھی۔ اور اس کی مثال آپ یوں لیں کہ اس طرح کے جتنے یونٹس جو ہے رشیا نے لگائے تھے، چاہے وہ انڈیا میں لگائے تھے، ترکی میں لگائے تھے، ایران میں لگائے تھے یا ایجپٹ میں لگائے تھے، ود ان 5 years آف اٹس اسٹیبلشمنٹ ان سب میں ایکسپینشن ہوا۔ تو فرسٹ آف آل یہ ہمارا ایک سب اکنامک سائز ہے، اور اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ 25 سال کی اگر آپ ہسٹری لے لیں تو آپ صرف 13 سال جو ہیں پروفٹیبل رہے ہیں، اور ان 13 سال میں بھی اگر آپ صحیح اکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو شاید اس میں ہم 6 سال ہی جو ہے وہ پروفٹیبل رہے ہیں۔ اس وقت کیا حالات ہیں پروفٹ کے؟ اس وقت جی ہم ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم خسارے میں جا رہے ہیں، اور تقریباً اینیولی ہم 700 ملین کا جو ہے منتھلی 700 ملین کا لاس کر رہے ہیں۔ 700 ملین روپیہ ہر مہینے نقصان ہو رہا ہے جی۔ 700 ملین روپیہ کتنا ہوتا ہے؟ گننے میں کتنا ٹائم لگے گا اگر ایک بندہ 1000 روپے کے نوٹ گنے؟ دیکھیں، ان ٹرمز آف پاکستان سٹیل مل، جہاں پہ پچھلے سال تقریباً 1 بلین کا مہینے میں لاس ہو رہا تھا، تو اٹس اے سلائٹ امپروومنٹ۔ 1 ارب کا نقصان ہو رہا تھا، اور یہ جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے اس میں تو صرف 22 ارب روپے کا حساب مانگا جا رہا ہے۔ جی ہاں جنرل قیوم صاحب، 1 ارب روپے کا نقصان پچھلے سال ہو رہا تھا ہر مہینے، جس کا مطلب ہے کہ 12 ارب پچھلے سال نقصان ہوا، اور اب 700 ملین اس سال 2010 میں نقصان ہوتا رہا ہے۔ کس طرف کو جا رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں نقصانات؟ دیٹ مینس کہ 2-2.5 کروڑ روپیہ ڈیلی ہم لوز کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا جن صاحب، آپ نے کہا 2-2.5 کروڑ روپیہ کیا پر ڈے ہو گیا نا، ہر دن 2-2.5 کروڑ روپیہ۔ آپ اسی طرح دیکھیں 365 دن میں آپ اور لودھی صاحب نے بالکل یہ ٹھیک یہ کہا ہے کہ یہ سب اکنامک سائز ہے، 1.1 ملین ٹن۔ اس کو بیسیکلی 2.2 ملین ٹن کی بات تھی، اور پھر 3 ملین ٹن، اور اس کا جو فساد ہے، اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، اس میں ان بھٹیوں کی جگہ موجود ہے، سٹیل کنورٹر کی جگہ لگی ہوئی ہے، تو یہ فوری طور کے اوپر اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا، اسی لیے اس کا 19,000 ایکڑ لینڈ ہے، اسی لیے اس کی ڈیڈیکیٹڈ جیٹی ہے، اس کی کنویئر بیلٹ ہے 4.5 کلومیٹر کی، بڑے بڑے یعنی پورے ارینجمنٹس ہیں۔ یو ہیو ٹو جسٹ پٹ دوز فیو تھنگس اور آپ اس کو بنا سکتے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ادھر دھیان نہیں دیا۔ یہ شروع ہوئی تو پھر ہم نے اس کو سیاسی اکھاڑا بنا لیا، پولیٹیکل بھرتیاں، پولیٹیسائزیشن، چن کے فرنٹ مین لگانا، اور اگر یونینزم سے نقصان ہوا بہت سارا، یونینزم کے ہم فیور میں ہیں، لیبر کا ہر کسی کو خیال رکھنا ہے، لیکن ہر یونین کے پیچھے ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک جیت رہی ہے تو جلوس لے کے 9-0 جا رہی ہے، دوسری جیت رہی ہے تو جلوس لے کے بلاول ہاؤس جا رہی ہے۔ آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سب پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے، یہ ادارہ چلے گا تو ان کی فیملیز۔ ابھی بھی کیا سٹیل مل سیاسی اکھاڑا بنا ہوا ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس یونین تو ضرور موجود ہے، اور کم از کم جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں میں ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ہوں، یونین از ویری کوآپریٹو، اور ان کی طرف سے کوئی اننیسیسری ڈیمانڈز نہیں ہو رہی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وی آر کیرنگ اے ویری لارج نمبر آف پیپل فار دا سائز آف دا مل، وی آر کیرنگ اے ویری لارج نمبر آف پیپل۔ سیاسی بھرتی ہیں یہ؟
یہ تو بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بہتر چیئرمین ہیں اس وقت، آپ کو پتا ہوگا جو امپلائیز ہیں. نہیں، میرے زمانے میں تو کوئی بھرتی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا میں آئی کین ناٹ بی ٹو شیور اباؤٹ دیٹ کہ پچھلے دنوں میں جس قسم کی بھرتی. جنرل صاحب آپ نے کوئی ریسٹرکچرنگ کی تھی، اس وقت کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لودھی صاحب کہہ رہے ہیں نا یونینز کی میں بات، یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ وہ تعاون کر رہی ہیں. میرے ٹائم کے اندر بھی جو یونینز کے سیٹ اپس تھے ان کے کوآپریشن سے ہم چلے تھے. میں ماضی کی بات کر رہا ہوں جب ایک وقت میں یہ تھا کہ ایک بلڈنگ ایک گروپ کے پاس تھی پولیٹیکل، ایک دوسرے کے پاس تھی، اور پلانٹس کے اندر فائرنگ ہو رہی تھی اور پرزنرز لیے جا رہے تھے، اور پھر لوکل کور کمانڈر کو وہاں بلایا گیا کہ پرزنرز کی ایکسچینج کی جائے. اور منسٹر انڈسٹری کا جاتا تھا تو وہ پہلے یونین کے صدر کے دفتر میں جاتا تھا اور وہاں چیئرمین کو بلایا جاتا تھا کہ آپ آئیں اور ادھر بیٹھ کے ملیں. میں یہ سچی بات کر رہا ہوں. اور یہ ایک اینگل ہے، یعنی ان کو اگر صحیح ہینڈل کیا جائے تو وہ ایک ایسٹ پروو ہو سکتے ہیں. ابھی جو ریسٹرکچرنگ کی بات ہے تو یہ جن پرویز مشرف کے ٹائم میں میرے خیال میں جب لیٹ 90s میں 19 ارب کے ایکیومولیٹڈ لاسز تھے اسٹیل مل کے لیٹ 90s میں، تو جن پرویز مشرف کی جب حکومت آئی تو انہوں نے اس کی فائنانشیل ریسٹرکچرنگ کے لیے یہ جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے ڈاکٹر عشرت، ان کو اور فائنانس منسٹر کو اور ان کو ملا کے کیا. تو ان 19 ارب میں 12 ارب پرنسپل اماؤنٹ تھا اور 7.7 بلین انٹرسٹ منی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ انٹرسٹ منی کو ہم ڈیفر کر دیتے ہیں 2013 تک، اس کے بعد دیکھیں گے وہ آپ ادا کریں. 12 ارب سٹیل مل پے کریں. تو سٹیل مل نے میرے سے پہلے جو چیئرمین تھے کرنل افضل مرحوم اللہ انہیں بخشے، انہوں نے ایک ایفرٹ کی، ایک والنٹریلی ریٹائرمنٹ سکیم چلائی جس پہ انہوں نے 8-10 ہزار بندے ریٹائر ہوئے 3 ٹائم سیلری لے کے. آپ کے خیال میں سٹیل مل اس وقت سفید ہاتھی بن گیا؟ دیکھیں نا، یہ انفارچونیٹ ہے کہ بن گیا. آپ کے ملک کی سٹیل کی ڈیمانڈ کو 5-7 ملین ٹن سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ایک ادارہ ہے جو 1.1 ملین ٹن کے لیے بنا ہے. اس کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا. اس ریپیئر مانگتی ہے. جب مجھے بھیجا گیا بالکل جن صاحب، یہاں پہ ہم ایک ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کو ان لوگوں کے نام بھی بتائیں گے جو اس 22 ارب روپے کے گھپلے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، وہ نام جو کہ شاید عام طور پہ منظر عام پہ نہیں آتے. اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ سٹیل مل کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے ایک وقفے کے بعد.